صلاح الدین ایوبی کی ماں نے تو بیٹے کو لوریاں دیتے ہوئے کہا تھا پتر جلدی جوان ہو تو نے مسجد اقصی کو واپس لینا ہے. تو پھر وہ جوان ہوا تھا اور مسجد اقصی کو واپس لیا تھا. اور آج ہماری ماں کیا کہہ رہی ہے, آج ہمارا باپ کیا کہہ رہا ہے, آج نوجوان کے سینے کے اندر تو کیا جذبات ہے. اقبال نے تو ایک صدی قبل کہا تھا یہ بچے نہیں پیدا ہو رہے, یہ ماں کے پیٹوں سے مردے پیدا ہو رہے. آج میری نئی نسل, اس کی ترجیحات کیا ہیں, اس کی آرزو کیا ہے, ہم جی کس لیے رہے ہیں, ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. صرف 4 پیسے آ جائیں, عیش و عشرت کریں. یہ مومن کی زندگی تو نہیں, یہ تو کافر کی زندگی ہے, عیش و عشرت کی زندگی. ہماری زندگی کے اہداف کیا ہیں, سن لو, غور سے سن لو. جس شخص کی زندگی کے اندر غلبہ اسلام کا منصوبہ نہیں ہے, اسلام کو غالب کرنے اور قرآنی معاشرت کی تشکیل کا منصوبہ نہیں ہے, وہ صرف اناج کھانے کے لیے پیدا ہوا ہے. اس کے اور حیوان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے اگر اس کی زندگی کے اندر یہ مقاصد نہیں ہے. بس وہ آیا ہے, عیش و عشرت کرے گا, یہ یوں چلا جائے گا. کیا یہ کوئی فارمی چوزا ہے کہ یوں آیا ہے اور آسودگیاں تلاش کرے اور چلا جائے, اور اس کو کوئی سخت اور مشکل کام بھی نہ کرنا پڑے. میرے رب نے تو انسان کی تخلیق کے بارے کہا تھا, ہم نے انسان کو مشقتوں میں رہتا ہوا پیدا کیا ہے. یہ کوئی فارمی چوزا نہیں ہے, یہ حالات کے جبر سے ٹکراتا ہے, یہ مشکلوں کا کلیجہ چیر کے راستہ نکالتا ہے. ذرا میں دیکھیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں, آپ دیکھیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں, اور ہماری ترجیحات کیا ہیں, ہماری اپنی اولاد کے بارے میں کیا ترجیحات ہیں, ہم ان کو کیا بنانا چاہتے ہیں. اور ہم نے تو اپنی اولاد کو دجال کے بارے میں بتایا ہی نہیں ہے, جو سب سے بڑا اس امت کا فتنہ ہے. اور صحابہ اپنی اولاد کو اس طرح دجال کے بارے میں بتاتے تھے جس طرح قرآن کی آیتیں سکھائی جاتی تھی. اور سنو, صرف میرے حضور نے ہی نہیں, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے بارے میں خبردار کہ دجال سے بچ جانا وہ بہت بڑا فتنہ